تو اس نے ان لوگوں کو واپس بصرہ بھیجا۔ تو عراق میں اس وقت بصرہ کا گورنر حجاج تھا، تو حجاج کے پاس جب یہ لوگوں کو بھیجا گیا اور یہ دیبل کے قریب سے جب گزرے تو راجہ دہر نے قزاقوں کے ذریعے اس قافلے کو لوٹا۔ یہ قزاق راجہ کی فوج کے سپاہی تھے بیسیکلی، لیکن یہ کھلے سمندر میں لوگوں کو لوٹتے تھے۔ تو اسی کے اندر، اسی لوٹ مار کے اندر جو اس کے باپ کے دور سے شروع ہوئی تھی وہ جاری تھی، حتیٰ کہ یہاں قلعے کے اندر ایک شخص ابو الحسن جو قید تھا اسے 20 سال ہو گئے تھے۔ لہٰذا اس قافلے کے لٹ جانے کی اطلاع جب پہنچی والی بصرہ کو، حجاج کو، تو اس نے راجہ دہر کے نام ایک خط لکھا جس میں ابتدائی طور پہ مال و اسباب کی واپسی، قیدیوں کی رہائی اور جو قاتل تھے، قزاق تھے، ان کو سزا دینے کا مطالبہ تھا۔ لیکن راجہ نے اس کا ایک عام سا جواب دیا کہ یہ لوگ میرے بس میں نہیں۔ تو یہ ایک بڑی اسلامی سلطنت جس کی دھاک دنیا کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، جہاں ابھی فوجیں جہاد کے لیے نکل رہی تھیں، یہ وہی سال ہے جس سال طارق کو بھیجا گیا اسپین کے اندر، اندلس ہسپانیہ کے اندر طارق بن زیاد کو، قتیبہ بن مسلم سنٹرل ایشیا کا رخ کرتے ہیں، اور محمد بن قاسم کو پھر حکم ملا کہ آپ سندھ کا رخ کریں۔ اب محمد بن قاسم جب سندھ کا رخ کرتا ہے، 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم ثقفی جب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ کی طرف آتا ہے، تو یہاں کی جو رعایا تھی سندھ کی وہ راجہ دہر کے ظلم و عتاب کا شکار تھی، نا اتفاقی تھی، یہاں عدم مساوات اور عدم مطابقت کی فضا تھی۔ اور محمد بن قاسم جب پہنچ گیا اس خطے کے اندر، اور مذاکرات کی ناکامی کے بعد 20 جون سن 712 کو محمد بن قاسم نے جہاں دیبل فتح کر لیا، تو لوگ کیوں مسلمان ہوئے؟ ایک جو بڑا طبقہ تھا، جو پیسا ہوا طبقہ تھا، جس کے اندر بدھ مت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کثرت تھی، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب چونکہ اسلام اس خطے کے اندر اس لیے آیا کہ ایک تو یہ واقعہ ہوا، ان لوگوں کو لوٹ لیا گیا، دوسرا ایک اور بھی اہم ایشو تھا، مشرقی سرحد کے اس طرف جتنے بھی مسلم ریاست کے، اسلامی ریاست کے باغی تھے، وہ راجہ دہر کی پناہ میں آتے تھے، اور وہ یہاں سے ان کو نہ صرف سپورٹ ملتی تھی بلکہ اسلامی سلطنت کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے بھی جو سندھ تھا وہ مرکز بنا ہوا تھا، تو لہذا اس کی سرکوبی کرنا ضروری تھی۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے جب آخر کار دیبل کو فتح کر لیا تو پھر اس کے بعد اس نے مزید شمال کا رخ کیا، اور اسی طرح اس نے راوڑ کا علاقہ اور الور پہ قبضہ کیا، اور پھر بڑھتا اچا، اور اسی طرح سن 714 عیسوی میں محمد بن قاسم ملتان پہنچا، تو ملتان بیت الذهب کہلاتا تھا۔ یہ ہندو کا ایک مذہبی اور مقدس مقام تھا، یہاں ہندو تھے سارے، کیونکہ اسلام تو اب آ رہا تھا، اسلام کی شمع تو اب روشن ہو رہی تھی، وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، تو اب اس کا رزلٹ تو اب آیا۔ تو محمود نے اس مندر کو رہنے دیا، اور جو یہاں ایک مسجد تعمیر کروائی قلعہ ملتان کے اوپر، اور ساتھ ہی جو ایک بڑا بت تھا اس کے گلے میں گائے کے گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا، لیکن اسے مسمار نہیں کیا۔ اور اس طرح 714 کے اندر محمود کو چونکہ اپنا محمد بن قاسم کو خلافت کی تبدیلی کی وجہ سے، چونکہ ولید کی وفات ہوئی تو اس کی جگہ سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا 96 ہجری کے اندر، اور یہ 714 کا عیسوی بنتا ہے، تو محمد بن قاسم کو واپس بلایا گیا، اور یہ نوجوان جو تھا، کمانڈر جو تھا، یہ وہاں مخالفت کے باعث، چونکہ یہ آپس میں مخالف تھے، سلمان کے برعکس یہ ولید کو اہمیت دیتے تھے، اور جیسے وہ کہتے تھے کہ ایک وقت میں ایک ہی خلیفہ ہے اور ولی عہد کی کوئی حیثیت نہیں، تو اس انداز میں یہ ادا جو تھی وہ سلمان کو پسند نہیں تھی، تو اس نے محمد بن قاسم کو واسط کی جیل میں قید کروا دیا، اور وہاں جو اس کا وزیر داؤد تھا اس کے ہاتھوں یہ قتل ہوا۔ تو یہ سٹوری اپنے انجام کو پہنچی۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کا ہم تصور دیکھتے ہیں، تو
یہاں بہت سارے جو اثرات ہوئے وہ اسلام کی اشاعت تھی. اس میں ہندو محمد بن قاسم نے زبردستی کوئی اسلام کی اشاعت نہیں کی. اگر ہم تاریخ اسلام کی مستند کتابوں کا جائزہ لیں، زیادہ دور نہ چلے جائیں تو ندوی کو دیکھ لیں یا اکبر خان نجیب آبادی یا جو فتح نامہ سندھ ہے بیسیکلی، جسے فتح نامہ سندھ یا چچ نامہ کہتے ہیں، اس کے اندر بھی، اور فتوح البلدان کو دیکھ لیں تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ محمد بن قاسم نے مذہب کے حوالے سے کوئی سختی نہیں کی. جو ہندو رہنا چاہتا تھا اس کو ہندو رہنے دیا، جو بدھ رہنا چاہتا تھا وہ بدھ رہنے دیا، لیکن جو نچلی ذات کے پسے ہوئے لوگ تھے انہیں اسلام کی وجہ سے ایک تحفظ ملا اور یہ لوگ جو ہیں مشرف با اسلام ہوئے. تو محمد بن قاسم کی آمد نے یہاں ہزاروں کی تعداد کے اندر جو اپنا لوگ تھے وہ مشرف با اسلام ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا سندھ کے اندر یہ جو آغاز تھا، داخلہ تھا، اس بنیاد پہ نہ صرف سندھ باب الاسلام کہلاتا ہے بلکہ یہاں جو عرب تھے آہستہ آہستہ انہوں نے ایک اپنی بستیاں قائم کیں، اور سندھ کے اندر ان کی جو تعداد تھی یہ بڑھتی گئی. اور پھر محمد بن قاسم کے یہاں سے واپس بلائے جانے کے بعد یزید بن ابی کبشہ جو ہے وہ سندھ کا حاکم بنایا گیا، اور یہ ایک عرصے تک رہا ہے، تقریباً 741-42 عیسوی تک. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہاں سندھ کے اندر ایک نئی حکومت جو ہے وہ سومرا حکومت قائم ہوتی ہے. اب یہ مخلوط ریس تھی سومرا جو تھے، عربوں اور یہاں مقامی ہندوؤں کے قبول اسلام کے بعد جو آگے ایک بنی، تو یہ اس کے نتیجے میں انہوں نے مکران سے لے کر سندھ اور پھر اسی طرح کچھ ملتان تک کا کچھ علاقہ جو تھا اس کے اوپر سومرا اسٹیٹ قائم کر لی. بعد میں یہ علاقہ کرامتیوں کے قبضے میں آیا، تو کرامتا کا ایک بڑا مضبوط مرکز جو تھا وہ ملتان تھا، اور یہاں جلم بن شابان نے ایک کرامتا حکومت کی، مضبوط کرامتا حکومت کی بنیاد رکھی، اور اس نے کئی ایسے کام بھی کیے جو عالم اسلام کی عام روح کے برعکس تھے. تو اس بنیاد پر کرامتا کا جو دور تھا وہ خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے ہی سخت تھا، کیونکہ اس نے ایک خاص عقیدہ جو ہے وہ رائج کرنے کی کوشش کی. تو جلم بن شابان نے ملتان کی مسجد کو اس لیے بند کر ڈالا کہ وہ بنو امیہ کے دور میں بنی تھی، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں اس نے کی، جس کے نتیجے میں البیرونی نے کتاب الہند میں لکھا ہے کہ جب محمود یہاں پہنچا تو اس نے اس مسجد کو نہ صرف بحال کیا بلکہ دوسری مسجد جو بنی تھی اسے بھی رہنے دیا. اور اس کا اس نے باقاعدہ طور پہ اس کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں اس وقت بھی کرامتا کی حکومت تھی، اور ابو الفتح داؤد جو تھا وہ ملتان کا حاکم تھا، جسے آخر کار محمود نے کئی بار سمجھانے کے باوجود کہ وہ راجہ آنند پال کا ساتھ چھوڑ دے، تو آخر کار محمود نے محاصرہ ملتان کرتے ہوئے ابو الفتح داؤد کو گرفتار کیا اور جا کر اسے غور کے قلعے میں قید کر دیا. تو محمد بن قاسم کا بر صغیر کے اندر سندھ کے اندر آنا دراصل اسلامی سلطنت کے قیام کی راہ ہموار کرنا تھا، جس نے آگے ایک مضبوط اسلامی سلطنت کے قیام کے لیے نہ صرف راہ ہموار کی بلکہ یہ اس پالیسی کا تسلسل تھا جس کے ذریعے اسلام دنیا کے مختلف علاقوں اور مختلف حصوں کے اندر پھیلا. اس کے اندر اسلام کی جو اشاعت ہے، جو اسلام کی تبلیغ ہے، اور جو یہاں بہت سارے لوگ اسلام کے حوالے سے خدشات اور شکوک و شبہات کا شکار ہیں، تو ان کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ اسلام کی اشاعت دنیا کے مختلف علاقوں میں مصر تا ملتان ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حق کی وہ آواز تھی جو ہر اس جگہ پہنچی جہاں جہاں کفر کے ساتھ ظلم و جبر کا ایک سلسلہ موجود تھا. تو اسلام نے آ کر لوگوں کو امن، فلاح اور سلامتی کا ماحول عطا کیا، جس کا ایک پہلو فتح سندھ بھی ہے. امید ہے آپ لوگوں کو میری باتیں کچھ سمجھ آئی ہوں گی کہ بر صغیر میں مسلمان کس لیے آئے، کیسے آئے، اور ان کے اثرات کیا ہوئے، اور پھر یہی سندھ جو ہے آگے تاریخ پاکستان کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے.